ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. محفل میں موجود قابل عزت علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ذات کریم نے ہمیں تربیت کے لیے اسلام ایسا دین نصیب فرمایا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ تحیۃ و ثنا ایسے رہبر اور رہنما اور ہادی عطا فرمائے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے اعتماد کی مضبوط اور ٹھوس بنیادیں اور سرچشمے اور حسن گفتگو۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ گفتگو سواری کی طرح ہوتی ہے اور معاشرہ یہ سڑک کی طرح ہوتا ہے، اور ذہن اور عقل گاڑی کے ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں۔ سڑک اور کسی شاہراہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صاف ستھرا راستہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کھڈ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں سے راستہ دشوار گزار ہو سکتا ہے اور کہیں سے سہل اور آسان۔ سڑک کے دو طرفہ درخت ٹھنڈی ہواؤں کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں اور نظر افروز بھی ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرہ بس ایسا ہی ہے، اس میں آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے اور سڑک کے کھڈوں کی طرح ناہموار لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ بعض لوگوں سے آپ ملیں گے تو ایسے لگے گا جیسے نسیم صبح اپنی تازگی دے کے چلی گئی ہے، اور بعض لوگوں سے آپ ملیں گے تو آپ محسوس کریں گے جیسے کانٹوں والی کوئی شاخ کوئی وجود میں پھیر گیا ہے، جس سے گوشت ادڑ گیا ہے۔ بہرحال انسانی معاشرہ اور سوسائٹی تو
یہی کچھ ہے۔ انسان نے اس معاشرے میں زندگی گزارنی ہوتی ہے، سوسائٹی کو سمجھ کر سوسائٹی میں تعلق بنانا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس انسانی معاشرے میں چلنے کی سواری انسان کی گفتگو ہے۔ آپ گفتگو سے اپنی ذات کا اعتماد سوسائٹی میں قائم کر سکتے ہیں، اور سلپ کر کے اگر آپ حسن گفتگو کا فلسفہ نہیں سمجھیں گے تو آپ اپنا اعتماد کھو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کو کتنا اہم بنایا، آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بندہ ذہن میں شعر تخلیق کرتا رہے، لیکن جب تک الفاظ کا لباس نہیں ہوگا شعر نہیں ہو سکتا۔ تو الفاظ کا کرتا اور پیرہن آپ تخیل کو پہنائیں گے تو خیال شعر بھی ہو جائے گا، خیال نثر بھی ہو جائے گا، خیال فلسفہ بھی ہو جائے گا، خیال پیغام بھی ہو جائے گا، خیال رہبری بھی ہو جائے گا، خیال رہنمائی بھی ہو جائے گا۔ خیال لفظوں کا جامہ پہن لے تو پھر کہیں افلاطون نظر آئے گا، کہیں ارسطو نظر آئے گا، کہیں زیبائی نظر آئے گا، اور سب سے بڑھ کر کہیں عبداللہ بن رواحہ نظر آئے گا، کہیں مولا علی نظر آئیں گے۔ تو الفاظ طاقت ہیں، الفاظ اعتماد کا ذریعہ ہیں۔ الفاظ کا استعمال کسی آدمی کو جھوٹا بنا دیتا ہے، اور الفاظ کا استعمال کسی بندے کا تعارف سچا انسان ہونے کی حیثیت سے کرا دیتا ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ لفظ ایسی خوبصورت چیز ہے کہ لفظوں کے ادا کرنے کے لیے لبوں کو جوڑنا پڑتا ہے، گویا لب لفظوں کو چوم کر کے معانی کا پیغام دے دیتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، اچھی گفتگو بندہ زمین پر بیٹھا ہو تو اس کو عرشی بنا دیتی ہے، اور اگر اچھی گفتگو نہ ہو تو بندہ آسماں پہ بیٹھا ہو تو وہ قہر مذلت میں پٹخ دیا جاتا ہے۔ اپنے بیگانے، دوست، دشمن سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لباس اور گفتگو انسان کی شخصیت کا مظہر بھی ہوتی ہے اور مظہر بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا ٹکڑا ہے، الناس باللباس، لوگ لباس کے ساتھ ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر جو کلام نازل ہوا، میں گفتگو کے اجزاء ترکیبی بیان کرتے ہوئے پہلا حوالہ یہ دوں گا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات کرو حسن کے ساتھ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کا نہیں کہا کہ جب تم مسلمانوں سے بات کرو تو حسن کے ساتھ بات کرو۔ للناس کا مطلب یہ ہے
کہ آدم کی صورت میں جو بھی نظر آئے، جب تم اس سے مخاطب ہو تو تم اپنے کلام میں حسن لاؤ۔ اس قرآن مجید کا پہلا پیغام رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے سینے پر اٹھایا تو حضور کیسے کلام فرماتے تھے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کان الرسول علیہ السلام افلج الثنیتین اذا تکلم رحی کالنور یخرج من ثنایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جس وقت کلام فرماتے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا اور وہ نور پوری محفل میں چھا جاتا۔ کان الرسول علیہ السلام افلج الثنیتین اذا تکلم رحی کالنور یخرج من ثنایا۔ مسلمانوں کی تو دو ذمہ داریاں ہو گئیں۔ ایک ذمہ داری انسان ہونے کے ناطے ہے کہ بات کو حسین رکھیں، اور دوسری ذمہ داری حضور کا نوکر ہونے کے ناطے ہے۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نہ وہ اپنے لبوں کو میلا ہونے دیں، نہ وہ اپنے لفظوں کو میلا ہونے دیں، نہ وہ اپنے لبوں کو میلا ہونے دیں، نہ وہ اپنے لفظوں کو میلا ہونے دیں۔ توجہ کا طالب ہوں، حسن کے اجزاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں؟ رب کریم نے جو فرمایا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے حسن کے پیرائے میں حسن کو لے کر، اپنے لفظوں میں حسن کو سمو کر لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو۔ حسن کیا ہے؟ بڑا طویل اور بڑا گہرا اور بڑا عظیم عنوان ہے، لیکن ورڈز ورتھ نے کہا تھا کہ حسن وہ ہوتا ہے جس میں ادا ہو، حسن وہ ہے جس میں ادا ہو، جس میں لہجہ ہو، جس میں مٹھاس ہو، اور جس میں روح اور دل میں اترنے کا سلیقہ ہو۔ اگر یہ اجزاء ترکیبی ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں حسن ہے، کہ اب قولو کا تعلق تو قول کے ساتھ ہے، اور اگر اجزاء ترکیبی حسن کے وہاں سے لو اور قرآن مجید کا پیغام لو اور کہو کہ قولوا للناس، جب لوگوں سے بات کرو تو میٹھے لفظوں کا انتخاب کرو، پیارا لہجہ اختیار کرو جس سے اگلے کی روح میں اتر جاؤ، جس سے اگلے کے دل میں اتر جاؤ، اور پھر ادائیگی میں کوئی ادا بھی ہو۔ بعض اوقات لفظ میٹھے ہوتے ہیں لیکن ادائیں پھیکی ہوتی ہیں، بعض اوقات ادائیں دلچسپ ہوتی ہیں، لفظ میلے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ادا بھی ہوتی ہے، تصویر بھی ہوتی ہے، لہجہ بھی ہوتا ہے، لیکن اندر غصہ ہوتا ہے، اور غصہ لفظوں کو جلا دیتا ہے، اور غضب لفظوں کو جلا دیتا ہے، اور بندہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہہ نہیں سکتا، جو ادا کرنا چاہتا ہے وہ ادا کر نہیں سکتا۔ اگر یہ ساری چیزیں سیکھنی ہوں تو حریم رسالت کی طرف، حریم رسالت کی طرف قدم بڑھا، اس لیے کہ رب کریم نے اس کائنات میں ایک ہی ہستی بٹھائی ہے۔ اگر حسن چاہو تو حسن سیکھ لو، علم چاہو تو علم سیکھ لو۔ میرے دوستو، پھر آواز، کبھی یہ خطا نہیں ہونی چاہیے کہ
آپ کسی سے بات کریں تو اسے سمجھیں نہ اور ویسے بولیں. پہلے تو جس کو مخاطب کرے اس کو سمجھو کون ہے وہ, اس کا مقام کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرو. ایک عرب بدو کا قول ہے کہ بیوی خامند کو سمجھ جائے, خامند بیوی کو سمجھ جائے تو شادی کامیاب ہو جاتی ہے, اور دونوں نہ سمجھیں تو پہلے دن ہی ناکامی کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ دل کے جذبات کے اظہار کے لیے بہرحال تمہیں اچھے لفظوں کا انتخاب کرنا پڑے گا. کبھی آپ نے سوچا کہ بندہ جب محبت میں مجبور ہو جائے اور جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کے سامنے ہو تو اس کو اور کچھ ادب نہ آئے, پوئٹری نہ آئے, شعر نہ آئے, نغمہ نہ آئے, تو اتنا ضرور کہتا ہے کہ آئی لو یو. اس بیچارے کا ادب اس سے زیادہ ہے ہی نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے آئی لو یو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی لو یو کے لفظ بھی بندے کو اٹھا کے دوسرے کی روح میں ڈال دیتے ہیں. اور بندہ اگر حضور کی گلی میں جائے اور ادب اور علم اور سلیقہ اور محبت اور عشق اور ادا اور آواز اور روایت اور درایت سب کچھ مصطفیٰ کریم سے سیکھے, اور سیکھنے کے بعد پھر گلی کوچے میں نکلے, پھر ابو بکر صدیق بن کر امام ہو, فاروق اعظم بن کر کے منتظم ہو, عثمان بن کر تالی قرآن ہو, اور علی بن کر قاسم حکمت ہو. تو ایک انگریز نے کہا تھا کہ علی کی باتوں میں اتنا حسن ہے کہ مسلمانوں اگر تمہیں اس حسن کا اندازہ ہو جاتا تو تمہاری اور ہماری مسجدیں عبادت گاہیں ٹوپوں سے بھر جاتی, لیکن نہ علی کو اپنے سمجھ رہے ہیں نہ علی کو بیگانے سمجھ رہے ہیں. گرامی قدر سامعین, نہ علی کو اپنے سمجھ رہے ہیں نہ بیگانے سمجھ رہے ہیں. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول سنو. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ انسانوں کو پیسے سے نہیں خرید سکتے, لیکن آپ اچھے لفظوں سے انسانوں کو خرید سکتے ہیں. اچھے لفظوں سے آپ انسانوں کو خرید سکتے ہیں. زبان جس وقت تند ہو جائے تو اس کا وبال کیا ہوتا ہے. آؤ آپ کو مدینہ لے چلوں. مدینہ شریف کا ماحول ہے, پر نور ماحول ہے, رحمتیں برس رہی ہیں, آفتاب ہدایت چمک رہا ہے, اور نجومان محبت نے حالہ مارا ہوا ہے. اور اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپس میں بات کر رہے ہیں. حضور نے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ نے کہا حضور ایک عورت ہے مدینہ کی, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. نے کہا کیا ہے اس عورت کا قصہ کیا ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے حضور بڑی نمازی عورت ہے, بڑی پرہیزگار عورت ہے, بڑا تقوی ہے, اور اقدار کی حفاظت ہے, رات کو شب بیداری کرنے والی عورت ہے, سجدے ہیں, رکوع ہیں, سخاوت ہے, کرامت ہے. لیکن حضور بس ایک اس میں خرابی ہے, بس باقی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر خصلت اور ہر خوبی عطا کی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے اس کے اندر, کیا بگاڑ ہے؟ انہوں نے کہا زبان کی سخت ہے, مزاج کی تند ہے.
اور جب مرضی نہ ہو تو انسانوں سے بگڑتی ہے تو بہت بگڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے سجدوں کو اور رکوعوں اور عبادتوں کا حوالہ دینے کا کیا معنی ہے؟ اس نے تو اپنی ساری عبادتوں کو رائے گاں کر دیا ہے، اس نے اپنی ساری ریاستوں کو، عبادتوں کو، تسبیح کو، تعلیل کو ضائع کر دیا ہے۔ گرامی قدر دوستو، کیا یہ کہا نہیں جا سکتا کہ زبان اور گفتگو کا حسن عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے؟ اور اگر زبان خراب ہو جائے، زبان گندی ہو جائے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کی تم تعریف کرتے ہو، کیا فائدہ اس کے سجدوں کا اور عبادتوں کا؟ اس نے تو اپنی ساری عبادتوں کو رائے گاں کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس موقع پر ایک شاعر کے ایک مختصر بند کا حوالہ میں دینا چاہوں گا۔ کلام چاندی سکوت سونا، کلام چاندی سکوت سونا، مفید تر ہے خاموش ہونا، مفید تر ہے خاموش ہونا۔ اگر آپ اچھی بات کر سکتے ہیں، اگر آپ حسن گفتگو کا راز جانتے ہیں تو سمجھ لیں کہ چاندی ہے، اور سکوت، چپ رہنا، خاموش رہنا، اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے تو پھر سمجھیں کہ اللہ نے سونا عطا کر دیا ہے۔ اس راز کو امام جعفر صادق پاک نے سمجھا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو آدمی دیر تک چپ رہتا ہو، اللہ کے ذکر میں مستغرق رہتا ہو، اس کی بد دعا سے بچا کرو، اس لیے کہ اس کا سکوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا امین ہے۔ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں مسجد میں گیا تو میں نے ایک عجب منظر دیکھا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان پکڑی ہوئی اور اس کو مروڑ رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور کے بعد حضور کے مصلی پر حضور نے خود کھڑا کیا۔ آپ اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں سہم گیا، میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں لرزہ براندام ہو گیا۔ اور میں پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عمر، انسان بنتا بھی اس کے ہاتھوں ہے اور بگڑتا بھی اس کے ہاتھوں ہے۔ زبان تسخیر عالمین کی چابی بن جاتی ہے، اور زبان انسان کے لیے دوزخ کے دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ قولوا للناس حسنا۔ اچھا، ہر جگہ دھیمی گفتگو کرنا یہ بھی حسن نہیں، اور ہر جگہ اونچی گفتگو کرنا یہ بھی حسن نہیں۔ بندہ ایک ہو اور بندہ اس سے گفتگو کر رہا ہو تو بجلی کی طرح کڑک رہا ہو، گرج رہا ہو، مناسب نہیں۔ اور سامنے 10,000 بندے بیٹھے ہوئے ہوں اور بندہ شبنم کی طرح خش خش کر کے گزر جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔
رحمت للعالمین آقا کبھی بزم محبین میں ہوتے تو حضور نبی کریم علیہ السلام دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے رحمت معاب لہجے میں گفتگو کرتے تو جناب لفظ نہ ہوتے، وہ موتی ہوتے، ہر آدمی دامن بچھا کے ان موتیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ ایک حدیث شریف یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف میں آیا تو انصار اور مہاجرین کوئی کاروبار میں مصروف رہتے تھے، کوئی کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، تو مجھے خاصا وقت مل جاتا تھا رحمت اللہ عالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نور میں حاضر رہنے کا۔ ایک دن ہم آئے، حضور کے سامنے بیٹھے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کلام کرنے لگا ہوں، تم میں سے جتنے لوگوں اگر کوئی اپنی چادر پھیلا لے، چادر پھیلا کر کے میرے کلام کے آخر تک جب تک میں اس کو مکمل نہیں کرتا ہوں وہ دامن بچھائے رکھے، اس کا مطلب ہے کہ دربار رسالت میں لوگ جھولیاں پھیلائے رکھتے تھے۔ کوئی آدمی مغالطہ نہ کھا جائے کہ حرم رسالت میں کوئی جھولی پھیلاتا نہیں تھا، حضور کے صحابہ کی تو عادت تھی، وہ جھولی پھیلا کے رکھتے تھے، وہ دامن طلب دراز کر کے رکھتے تھے۔ حضور نے کہا کہ دامن پھیلا لو، اور جب میرا کلام آخر تک پہنچے تو اپنا دامن اٹھا کے سینے سے لگا لو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں بھولے گا نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر سینے سے لگائی، مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو مصطفیٰ نے کہا پھر مجھے بھولا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر محفل کی پلاننگ الگ، ہر آدمی سے ملو تو منصوبہ بندی الگ، جو کھردرا ہے اس کا الگ علاج، جو پھولوں کے مزاج والا ہے اس کا الگ علاج، جو موتیوں سے محبت کرتا ہے لہجہ موتی موتی، جو پھولوں سے محبت کرتا ہے لہجہ پھول پھول اور خوشبو خوشبو، اور جو گرج چمک سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے لہجہ بھی شعلہ جوالا، آتشیں لہجہ، آتشیں لہجہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف میں آتے جب آپ خطبہ دیتے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منبر چوں چوں کرتا اور حضور ایسے ہوتے آپ کی رگیں پھول جاتی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ کی نگاہوں میں سرخی اتر جاتی، اور حضور ایسے ہوتے تو لگتا کہ کائنات ادھر ہو گئی جدھر مصطفیٰ ہو گئے۔ جی یہ خطابت ہے، اقول للناس حسنا۔ جناب کبھی آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کر میسج ریکارڈ کرائیں تو اس میں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں انگلیوں کے ساتھ بات کرنی پڑتی، گویا لہجہ انگلیوں کا اپنا ہے، لبوں کا اپنا ہے، آنکھوں کا اپنا ہے، ذہن کا اپنا ہے، اشاروں کا اپنا ہے۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیتے جمعہ کا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ کے گھروں میں عورتیں گھروں میں حضور کا خطبہ سن لیتی تھی۔ آپ کی آواز میں اس قدر سولت، اس قدر دبدبہ، اس قدر تمکنت، اس قدر گرج اور اس قدر ابلاغ کہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں عورتیں تو حضور کی باتیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ واہ لہجت، انصار اور صحابہ اکٹھے ہوئے، بخاری کی حدیث ہے، اکٹھے ہوئے تو خوش طبی ہوئی، خوش مزاجی ہوئی۔ ایک آدمی نے ہاتھ دوسرے کی پیٹھ پر مار دیا تو دوسرے کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تم نے میری پیٹھ پر ہاتھ کیوں مارا ہے؟ انصار اور مہاجرین کی لڑائی ہونا قریب تھی، حضور کو پتہ چلا، آپ باہر نکلے،
حضور باہر کیا نکلے، ایسے لگا کہ آسماں کے سارے فرشتے مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے آ گئے۔ مصطفیٰ کریم ممبر پر چڑھنے کے بعد حضور نے کہا، حضور کے لفظوں کا معنی یہ ہے، یہ جو تم نے ہاتھ مارا ہے یہ گندی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسے حضور نے یہ لفظ ادا کیا کہ اس کے بعد اگر میں جنگل میں بھی ہوتا تو کوئی بات کرنے کا غلط خیال آ جاتا، ایسے لگتا محمد عربی میری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ میرے دوستو، پھر کہا کہ قرآن مجید پہلا حوالہ میں دیا قولوا للناس حسنا، اب قرآن مجید کا دوسرا حوالہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جس وقت تم بات کرو تو تمہاری بات میں عدل ہونا چاہیے، تمہاری بات میں عدل ہونا چاہیے، نہ اوپر نہ نیچے۔ عدل کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ جانور پر جس وقت آپ بوجھ لا دیں تو دونوں حصوں کا جو بوجھ ہے وہ برابر ہو جائے بالکل۔ اگر ایک بھاری ہوا دوسرا ہلکا ہو گیا تو ادھر گر جائے گا، ادھر بھاری ہوا تو ادھر گر جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ عدل کا مطلب یہ ہے برابر برابر، ادھر حق ہے، ادھر حضور ہے، ادھر کتاب اللہ ہے، ادھر صحیفہ نور ہے، تو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، تم نے بات ایسے کرنی ہے کہ لفظ تمہارے ہوں، تصویر محمد عربی کی نظر آنے لگ جائے۔ میرے دوستو، قرآن مجید نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یہ اعتماد ہے نا، اعتماد ہے۔ اعتمادی کی مثال دینے لگا ہوں۔ حضور جبل ابو قبیس کی چوٹی پر ہیں، حضور نے مشرکوں سے پوچھا، معاندین سے پوچھا، بت پرستوں سے پوچھا، صنم پرستوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو بات میں کر رہا ہوں وہ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ پر ہمارا اعتماد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے صدق اور حق نکلے تو اعتماد قائم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ایک کتاب ہے، میں خود نام لینے سے اوائڈ کرتا ہوں کہ جس کو نہیں پتا میں اس کو نام کیوں بتاؤں۔ ایک کتاب ہے، اس میں 100 میتھڈ ہیں کہ تم اقتدار کس طرح اچک سکتے ہو، تم اقتدار کس طرح فیچ کر سکتے ہو، اقتدار والوں سے تم اقتدار کیسے چھین سکتے ہو۔ یہ ایک غیر مسلم نے لکھی ہے، اس میں 100 میتھڈ لکھے ہیں۔ یہ ہمارے جو پاکستانی سیاستدان ہیں ان سب کے سرانے پڑھی ہوتی ہے وہ کتاب، وہ رات کو پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھ کے صبح آزماتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیں۔ ظاہر ہے وہ 100 میتھڈ تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس میں ایک بات جو زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، بڑا غلط مشورہ دیا سیاستدانوں کو اس نے۔ انہوں نے کہا کہ جب بات کیا کرو تو ذرا مبہم سی دو ایسے لفظ استعمال کیا کرو، ہر لفظ سے 2 لفظ نکلیں، 2 لفظوں سے 4 معنی نکلیں، 4 معنی سے 8 مفہوم، تاکہ تمہیں بدلنا پڑے تو بدل جاؤ، گرگٹ کا رنگ بدلنا پڑے تو بدل جاؤ، تاکہ قابو نہ ہو کسی جگہ، تمہیں کوئی پکڑ نہ سکے۔ میں نے حضور سے پوچھا مسلمان کا انداز گفتگو کیا ہے، فرمایا قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا۔ قرآن مجید نے کہا جو مسلمان ہے وہ سیدھی بات کرتا ہے، وہ جناب لفظ کے نیچے لفظ نہیں چھپاتا اور معنی کے اندر معانی کو گھسا کر کے منافقت کے ڈور وہ نہیں کھولتا، اس لیے کہ باقی اقتدار حاصل کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا نوکر مصطفیٰ کا خدا پا لیتا ہے۔ قولوا
قولا سدیدا، بات سیدھی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا، کسی حکمت کی وجہ سے میں نے نام نہیں لیا، بزرگ کہہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں رسول اللہ علیہ السلام کی باتیں لکھ رہا تھا، حضور کی حدیث لکھ رہا تھا۔ تو میرے بزرگوں نے مجھے کہا کہ تم حضور کی ہر بات نہ لکھا کرو، اس لیے کہ کبھی حضور عالم غضب میں ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے طبیعت پر، ورود جلال ہوتا ہے، اور جب ورود جلال ہو، حضور غضب میں ہو، تو اس وقت نہ لکھا کرو حضور کی بات۔ ہو سکتا ہے کہ حضور بعد میں جس وقت جمال میں ہوں تو کہیں اس بات کو کاٹ دو۔ اکثر جن کو غصہ آتا ہے وہ بات کر کے بعد میں کہتے ہیں کاٹ دو۔ یہ پھسلنے کی سائیکالوجی ہے کہ جس وقت بندہ سلپ کرتا ہے، پھسلتا ہے، تو وہ مضبوط سہارا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے سیدھی حضور سے شکایت لگا دی، حضور میں آپ کی باتیں لکھا کرتا تھا، بزرگ ہیں انہوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ نہ لکھ حضور کی باتیں، حضور کبھی غضب کے عالم میں بھی ہوتے ہیں۔ حضور کا رنگ بدل گیا اور چہرے پہ سرخی آ گئی اور کہا عبداللہ ابن عمر میں غصے میں ہوں یا میں خوشی میں ہوں، مصطفیٰ کی زبان سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سوائے حق کے اور صدق کے اور سچائی کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ مجھے واپس لوٹنا ہے، وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے۔ خدا را اپنا اعتماد لوگوں پر تنقید کر کے نہ ختم کیا کرو، اپنے دوستوں پر کرٹیسائز کر کے کہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے۔ الزام آپ دوسرے پر لگائیں گے، اعتماد آپ پر ختم ہوگا، نقصان تو آپ اپنا کر لیں گے۔ آئیں آپ کو میں شہنشاہ کائنات کے حرم میں لے جاؤں۔ رسول اللہ علیہ السلام جس وقت دیکھتے کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام ڈائریکٹ اس کو نہ کہتے کہ تو یہ کرتا ہے، تو ایسا ہے۔ حضور فرماتے ہیں آج کل لوگ یہ کرنے لگ گئے ہیں، آج کل یہ لوگ جو کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ ہٹ کرنا کسی آدمی کے اندر یا جذبہ انتقام پیدا کرے گا، یا اس کے اندر عداوت پیدا کرے گا، یا اس کے اندر حسد پیدا کرے گا، یا اس کے اندر بغض پیدا کرے گا، یا اس کے اندر کینہ پیدا کرے گا۔ اور جیسا حضور کا لہجہ آئے گا، یہ چیز آج کل معاشرے میں عام ہو گئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تو بندہ سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، کرٹیسائز کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہو تو تحسین کیا کرو۔ تحسین کا مطلب یہ ہے کہ اپریشیٹ کرو، گفتگو میں اپریشیٹ کرو، لوگوں کی تعریف کرو۔ آپ کہیں گے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کیا؟ جواب یہ ہے کیا۔ مولا علی کی بہادری دیکھی تو حضور نے کہا نہیں ہے جس نے شیر دیکھنا ہو علی کو دے۔ جناب یاد رکھیے حضور نے اپنی آنکھ کے مطابق حضور نے مولا علی کو دیکھا تو یاد رکھنا حضور تو بہت بلند ہستی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو سند دے دی کہ علی شیر ہے۔ جناب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو کہا کہ عالم بالحلال والحرام، کسی نے حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم والا شخص دیکھنا ہو معاذ کو دیکھ لو۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی سے خوش طبعی بھی کی نا تو ساتھ ادا ایسی اپنائی
کہ جس ادا نے معنی کو بدل دیا. حضرت ابو ہریرہ، ہرہ کا مطلب بلی ہے، لیکن حضور نے ابو ہریرہ کچھ اس انداز میں کہا، ابو ہریرہ کا نام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سارے ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں. یا تو بندے میں دل بری ہونا چاہیے، بندے کے اندر جو ہے وہ انسان دوستی ہو، نماز نہ ہو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا جس شخص نے مسجد نبوی کا گارا گوندا اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی. مصطفیٰ کریم نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تیرے جیسا تو کوئی معمار ہی نہیں. تو یہ جو اپریسیشن ہے رسول اللہ علیہ السلام اپریشیٹ کرتے ہیں. کسی کو شیر کہہ رہے ہیں، کسی کو عالم کہہ رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو کہا ارحم بے امتی، میری امت پر سب سے رحم دل شخص دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو. تو اپنی گفتگو کے اندر آپ لوگوں کی خوبیوں کا حوالہ دیں، ان کو اچھا کہیں، اور کسی کو گڈ دینا بھی سیکھ لیں، کسی کو گڈ دینا بھی سیکھ لیں. ہمیشہ ہی جو ہے وہ آپ نے کاٹا مارنا جو ہے وہ اگر سیکھ لیا تو آپ کی شخصیت کا اعتماد جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. آگے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میں قرآن مجید نے کہا کہ جس وقت کسی کے ساتھ بات کرو تو تمہارے لفظ کریمہ، ان میں کرم ہونا چاہیے، ان میں کرم ہونا چاہیے، کرامت ہونی چاہیے، ان میں عزت ہونی چاہیے. ہاں میرے دوستو، یہ کلچر ہمارا نہیں ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین. اچھی بات ہے، مخاطب تو کیا ہے ان کو آپ نے، لیکن کسی کو معزز کہہ کے، کسی کو عزت والا کہہ کے، یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور سارے مومنوں کے لیے عزت ہے. تو جس وقت آپ تکریم اور عزت، ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ بہت قریب ہو جاتا ہے نا، تو بہت قریب ہو جانے کے بعد پھر آپ جناب جیسے لفظ جو ہیں وہ ثقیل ہو جاتے ہیں. وہ پھر بندہ آپ جناب میں پڑ جائے تو وہ بے تکلفی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر نام لے لینا، پھر تو کہہ دینا. دراصل اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے اٹھا کر کے آغوش میں بٹھا لیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جس وقت خوشبو سونگھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے لوگوں کو کہا ہوا منی و انا من ہو، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. لیکن جس وقت حسین کی باری آئی تو کہا حسین و منی و انا من الحسین. یہاں صراحت آ گئی. تو جس وقت صراحت محبت کی کثرت اور محبت کی انتہا پر دلالت کرتی ہے. گرامی قدر سامعین، اس کے بعد میں عرض کروں گا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. قرآن مجید نے کہا کہ جب بات اگلے سے کرو نا تو اس کو دیکھو، وہ بیچارہ چار پاس ہے اور آپ اس کے سامنے کہتے ہیں ایک جزئی ہوتی ہے، ایک خاصہ ہوتا ہے، ایک کلی ہوتی ہے، اور ایکویشن اس طرح بیلنس ہوتی ہے. وہ اللہ کے نیک بندے، اس کو کیا پتہ فلسفہ کیا ہوتا ہے، وہ تو چار پڑا ہوا ہے. ہاں اس کو سمجھو پہلے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے. رب کریم نے قرآن مجید کہا لوگوں کے سامنے سوکھی باتیں کرو، آسان باتیں کرو تاکہ وہ ان کے دل میں اتر جائیں. میں اب سمیٹوں، باتیں تو نہیں سمٹتی، وقت کو سمیٹا جاتا ہے. مولانا روم کی ایک بات سنا کے آج کے قول کو میں سہل کر دوں کا قول محصور. مولانا روم فرماتے ہیں کہ دو قافلے، ایک مسلمانوں کا ایک یہودیوں کا، وہ ایک صحرا میں اتر گیا. صبح کی نماز ہوئی، نماز کے بعد دیکھا تو یہودیوں کا ایک آدمی تھال میں موتی رکھے ہوئے، اس نے آ کے پیش کیے، تحفہ ہے یہودیوں کی طرف سے. تو مسلمانوں نے پوچھا کہ تم نے تو کبھی تحفے دیے نہیں ہیں آج. انہوں نے کہا کہ آج کی اذان جس مؤذن صاحب نے دی ہے اس نے ہمارے بادشاہ کی بیٹی کا مسئلہ بڑا آسان کر دیا ہے کہ
ہمارے بادشاہ کی بیٹی مسلمانوں سے اسلام سے متاثر پڑی تھی، اس لیے بادشاہ ہر روز کہتا تھا کسی طرح یہ اسلام چھوڑ دے، تو یہ باز نہیں آتی تھی۔ آج کچھ اس انداز سے مؤذن نے اذان دی ہے، اتنی کراہت تھی اس کے اندر کہ اس یہودی بادشاہ کی بیٹی نے کہا میں باز آئی۔ جس دین میں اتنی ناامباری ہو اور اتنا انسموتھنس ہو، اس دین کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مبلغین اسلام، مسلمانان عالم، اسلامیان عالم، حاضرین اور ناظرین، ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بہرحال سوچ لینا چاہیے کہ ہم حضور کے دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم اپنی باتوں سے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا پرچار کس طرح ہم کر رہے ہیں۔ قولوا للناس حسنا، پھر میں آپ کو حضور کی سنت کی طرف متوجہ کروں گا کہ ہماری ساری کی ساری عزت حضور کی اداؤں میں ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سوموار کو میری گفتگو کا عنوان ہوگا عملی زندگی کی ٹھوس بنیادیں۔ عملی زندگی کی ٹھوس بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور دعا کے بعد جو ہے پھر ہماری اپنی محفل مختصر سی ہوگی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم روج الحق والدین۔ اللہ کریم، ہم عاجز مسکین لوگ ہیں، ہماری باتیں بے اثر، ہماری زندگی بے اثر۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب حیات کی خیرات امت مسلمہ کو عطا کر دے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، دلوں کو منور کر دے، ذہنوں کو وسیع کر دے، سنت پر عمل پیراہ کر دے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے آر وائی کیو ٹی وی والوں کے لیے بھی دعا کریں، آپ کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ جہاں تک جس نے میری گفتگو سنی، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دے، ان کو سکون عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآلہ بیتہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔